اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید ذیشان حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دی زیڈ این اسلامی۔ آج کا میرا ٹاپک نوجوانوں کی زندگی میں رہنمائی کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ دوستو، جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، غلام، اور اس کے بعد کئی لفظ وجود میں آئے جیسے کہ لونڈی، غلامی وغیرہ، اور پھر یہ لفظ ہمارے دور میں تبدیل ہو کر نوکر اور پھر نوکری، اور آج یہ لفظ جاب کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ دوستو، جاب کا مطلب ہے جیل آف بوس، یعنی کسی بوس کی جہل میں کسی کے انڈر رہ کر کام کرنا۔ تو یہ میرا آپ سب سے سوال ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں غلاموں کو آزاد کروایا تھا یا قید کروایا تھا؟ اور اگر آزاد کروایا تھا تو ہم خود کو خوشی خوشی نوکری کی صورت میں قید کیوں کروا رہے ہیں؟ اور اس دور میں غلاموں کی قیمت اس کی جسم کی طاقت کو دیکھ کر لگائی جاتی تھی، اور آج کے دور میں غلام اور نوکر کی قیمت اس کی تعلیم اور ڈگریوں کو دیکھ کے لگائی جا رہی ہے۔ فرق صرف اور صرف طاقت اور تعلیم کا آیا ہے، نوکر یا غلام کا نہیں، کیونکہ غلام کو بھی بولی لگا کر اپنے کاموں کے لیے خرید لیا جاتا تھا، اور آج نوکر کو بھی تنخواہ کی بولی لگا کر اپنے کام کے لیے خرید لیا جاتا ہے، اور پھر دونوں ہی اپنے مالک کی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے تجارت کی تھی، غلامی نہیں، بلکہ وہ تو جنگ میں بھی جن یہودیوں کو قید کرتے تھے ان کو بھی 10 بچوں کو تعلیم دے کر آزاد ہونے کی پیشکش کیا کرتے تھے۔ اس بات سے تعلیم کی اہمیت کا تو اندازہ ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم نوکری کا ذریعہ نہیں بلکہ شعور کا مقصد ہے۔ شعور اور شعور میں صرف ایک چیز کا فرق ہے جو عین کا ہے، اور عین سے علم بنتا ہے، یعنی علم شعور پیدا کرتا ہے۔ اور جس دن ہمارے ملک کے نوجوان تعلیم کو نوکری کے لیے نہیں بلکہ رہنمائی کے لیے حاصل کر کے انگریزوں کی طرح رہنما بنیں گے، اس دن ہماری کامیابی کا دن ہوگا۔ اور غلامی تو مسلمانوں کا پیشہ نہیں بلکہ انگریزوں کا پیشہ ہے۔ مسلمانوں کا پیشہ تو تجارت ہے۔ جب تک آخری مغل بادشاہوں تک مسلمان تجارت کر کے رہنمائی کرتے رہے، تب تک مسلمان عروج پر تھے، اور پھر جب انگریزوں نے غلامی کو ترک کیا وہ عروج پر ہو گئے اور ہم زوال پر۔ آج ہماری فیکٹریوں میں تو کبھی کسی انگریز نے آ کر مزدوری نہیں کی، کیونکہ ہمارے ملک میں آسانی سے غلام مل جاتے ہیں، بے روزگاری ہے۔ لیکن باہر کے ممالک میں ہماری ضرورت پڑتی ہے، کیا وہاں انگریز کم ہیں یا وہاں کام نہیں کر سکتے؟ پھر انہیں ہمیں بلوانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں غریب سے غریب انگریز اپنا کام کرتا ہے۔ دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ نوکری یا جاب بری چیز ہے، لیکن یہ اب ہمارے معاشرے کی سوچ بنتا جا رہا ہے۔ بچپن سے ہی بچے پر اپنی سوچ مسلط کر دی جاتی ہے۔ ماں بولتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر انجینئر بنے گا، والد بولتا ہے میرا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، بہن بولتی ہے میرا بھائی بڑا ہو کر پائلٹ بنے گا۔ بچہ جو ایک آزاد سوچ لے کر پیدا ہوتا ہے اس کو اپنی سوچوں کا قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ بچہ جب بچپن میں چلنا سیکھتا ہے تو وہ اپنے بڑے بھائی کی چپل پہنتا ہے اور بڑی چیزوں کی طرف اور بڑے کام کرنے کی طرف زیادہ زور لگاتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اسے دباؤ ڈال کر اپنی طرح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوستو، میرا یہ تمام باتیں کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اب ہمیں حقیقت پسند ہونا پڑے گا۔ اب سونے کا وقت نہیں بلکہ جاگنے کا وقت ہے، خود کو منوانے کا وقت ہے۔
اس لیے اب ہوش کرنا ہوگا۔ اگر دوران گفتگو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، اور اگر اچھی لگی ہو تو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ میرا چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ، خدا